بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بڑے مناظر دیکھے ہیں جی سیاسی طور پہ۔ ہم نے پاکستان کے میڈیا پر اور مختلف نیوز چینلز کی سکرینز پر، اور ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ معرض وجود میں آ چکی ہے، اور ایک نئی سیاسی قوت جنم لے چکی ہے، اور اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب ہیں۔ لیکن بائی دا وے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جبکہ جہانگیر خان ترین صاحب پریس کانفرنس میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے اعلان کر چکے ہیں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روح سے وہ ابھی بھی تاحیات نااہل ہیں سیاسی طور پہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب ایک طرف تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، علیم خان ان کے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہا ہے، عمران خان کو چھوڑا ہے، راہیں جدا کی ہیں، انہوں نے آ کے ان کو جوائن کیا ہے، ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی باڈی لینگویج پہ بھی میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ لیکن یہ ساری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا اس پولیٹیکل پارٹی کو جو ہیڈ کر رہے ہیں جن کا نام جہانگیر ترین ہے، ابھی بھی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، ایز آئی ٹاک ٹو یو رائٹ ناؤ تھرو دس ویلاگ، وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اس فیصلے کے تحت وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ فیصلہ صحیح ہے، درست ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ جہانگیر ترین کو بھی نائل کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس وقت کا جوڈیشل ایکٹیویزم ثاقب نثار کا کیا تھا، وہ علیحدہ بحث ہے، اس کو ابھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ کر دیں۔ جسٹ ٹاک اباؤٹ دا فیکٹس۔ اور فیکٹ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ابھی جب کہ یہ سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا وجود ہو چکا ہے، اور یہ ایک نئی سیاسی جماعت پاکستان کے منظرنامے پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب، وہ اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے نااہل ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ اچھا، اب دوسری بات، بہت سارے سوال میرے ذہن میں آج میں نے وہ دیکھا ہے۔ ایک تو ان لوگوں کی جو باڈی لینگویج تھی، فواد چوہے صاحب سر اوپر نہیں کر رہے تھے، ان کا نام میں نے سنا ہے کہ وہ جو تھا سٹیج تھا اس پہ جو کرسیاں لگی تھیں اس پہ ایک جگہ پہ فواد چوہے کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں بیٹھے، وہ پیچھے جا کے کہیں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد he was trying to maybe hide his face, I don't know, and if yes, why, I don't understand. Because the point is کہ اگر آپ یہ سیاسی جماعت جوائن کرنے پر میڈیا کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں، چند کیمراز کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس سیاسی جماعت کا ٹکٹ لینے کے بعد جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، آپ الیکشنز میں جا کے عوام کو کیسے فیس کریں گے؟ ان کے سوالوں کے کیسے جواب دیں گے؟ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ تو پی ٹی آئی کا فیس تھے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ تو عمران خان کے دست راست تھے۔ یہ صرف فواد چوہے کی بات نہیں ہے، باقی بھی سب کی بات ہے۔ علی زیدی، عمران اسماعیل، عامر کیانی، فیاض الحسن چوہان، چلو ان کو تو اتنی لفٹ نہیں کراتے تھے عمران خان، فردوس عاشقوان، مراد راس، محمود مولوی، تو یہ سارے لوگوں سے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ تو پی ٹی آئی کا فیس تھے، آپ تو ہمیں کنونس کرتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک امید ہے اور واحد امید ہے موجودہ سیاسی منظرنامے پہ، آپ تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ تبدیلی کی جماعت ہے، آپ تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا ریاست مدینہ کا جو نظریہ ہے اس کو سپورٹ کریں، آپ تو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں چور ڈاکو بیٹھے ہوئے، آپ تو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے اور وہ چینی مافیا والے معاملات میں انوالو تھے، اس وجہ سے عمران خان صاحب کیونکہ کرپشن کو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے قریب ترین دوست جہانگیر ترین کو بھی سپیئر نہیں کیا۔ آپ تو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ علیم خان ویسے تو عمران خان کے بڑے قریب تھے، لیکن جب علیم خان کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوئے جو عمران خان کو قبول نہیں تھے، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی زمینوں کے معاملات وغیرہ تھے تو ہم کیسے دے سکتے تھے، وہ راوی کا ریور بیڈ وہاں پہ لگتا تھا، وہ سوسائٹی میں کیسے آ سکتا تھا، تو اس وجہ سے علیم خان سے دوری ہوگی اور اس چیز کی علیم خان صاحب کو صدمہ تھا اور اس وجہ سے انہوں نے رائے جدا کر لی۔ تو آپ تو ہمیں یہ سب کچھ بتاتے تھے، پھر آپ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ عمران خان لیڈر ہے، آپ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل کرے گا، آپ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کو ان حالات میں سے باہر نکالے گا، آپ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ عمران خان گرین پاسپورٹ کی عزت بنا کر دے گا، آپ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ 1 کروڑ نوکری انشور کرے گا، آپ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ 50 لاکھ گھر دے گا۔ کیا چیز ہے جو آپ ہمیں نہیں بتاتے تھے؟ پھر آپ کہتے تھے ووٹ بینک عمران خان کا ہے، آپ کہتے تھے پی ٹی آئی کا جو نشان ہے بلہ اس پہ ووٹ پڑے گا۔ فواد چوہے صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں خود ذاتی طور پر اگر کھڑا ہو جاؤں تو میں کونسلر بھی نہیں بن سکتا۔ پھر عمران اسماعیل کہتے تھے میں پیدا ہی پی ٹی آئی میں ہوا تھا۔ پھر علی زیدی یہ کہتے تھے کہ کسی نے اگر پی ٹی آئی عمران خان کی زندگی میں چھڑوانی ہے تو ماتھے پہ گولی مار دے۔
تو بہت ساری سوال پوچھیں گے نا لوگ، اگر جب بھی آپ حلقے میں نکلیں گے، جب بھی الیکشنز ہوں گے تو لوگ آپ سے یہ سوال پوچھیں گے، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو آپ مینج، کنٹرول، ریگولیٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری آوازوں کو آپ وقتی طور پہ چپ کروا سکتے ہیں، لیکن جب ایک پولیٹیشین اپنی کنسٹیچوئنسی میں نکلتا ہے تو ایک جو عام ووٹر ہے اس کو تو کوئی نہیں چپ کرا سکتا نا، اس نے تو پھر وہاں پہ سوال پوچھنا ہوتا ہے، اور ووٹر کو ایک موقع ملتا ہے 5 سال کے بعد الیکشنز کے دنوں میں، اور اس میں وہ پھر اپنے سارے وہ جو اندر ہوتے ہیں نا خواہشات وہ پوری کرتا ہے ووٹر پھر وہ پوچھتا ہے ہاں جی ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب کتنے آئے سے پچھلے 5 سال 4 سال کتنے رہے ہو، شکل نہیں دکھائی۔ پھر آج کل تو جو صورتحال ہے اس میں مطلب کہ کون بندہ جو پولیٹیکلی اویئر نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت جو پاکستان کے عوام ہے نا وہ سیاسی طور پہ بڑے باشعور بھی ہیں، چارجڈ بھی ہیں، اور ایک اوپینین، ایک نظریہ بھی رکھتے ہیں، تو بہت سارے سوال پوچھے جائیں گے ان لوگوں سے۔ تو اگر آپ یہاں پہ میڈیا کے سامنے آپ کی باڈی لینگویج انکمفرٹیبل ہے، آپ خود وہاں پہ انکمفرٹیبل ہیں، اور آپ خود سے جو ہے سمجھوتا نہیں کر پا رہے ہیں، یو ناٹ ایٹ پیس ود یور سیلف، آپ ریکنسائل نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ حلقوں میں نکل کے عوام کو فیس کیسے کریں گے، اور کیسے ان کو کنونس کریں گے کہ جی ہم نے ان اصولی بنیادوں پہ پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، عمران خان کو چھوڑا ہے، اور ان اصولی بنیادوں پہ ہم استحکام پارٹی پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ان اصولی بنیادوں پہ اب آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ اگلی امید کی کرن ہمیں، اور آپ کے مسائل ہم حل کریں گے۔ کن بنیادوں پہ؟ کیا جواب دیں گے؟ پہلا تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا، میں دوبارہ کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ نا ایک معلم کو سن رہا تھا، بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انسان کا اللہ رب العزت نے انسان کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی، اور اس ذرا سی عقل و اختیار کے ساتھ یہی انسان جو ہے یہ شاہ سوار برق و افلاک ہے۔ وہ انسان حضرت انسان کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی اس ذرا سی عقل و اختیار کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے، یہ انسان شاہ سوار برق و افلاک ہے، منزل قانون محال ہے، ناطق شف فضا ہے، واقف اسرار ہستی ہے، امیر کائنات ہے، برق رفتار ہے، انجم شکار ہے، تہذیب کا دیوتا ہے، اور ارتقاء کا پروردگار ہے۔ اب یہ حضرت انسان کی شان میں وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، بڑے خوبصورت الفاظ تھے، اور سرٹنلی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنا کر تو بھیجا ہے، یہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور میں تو کئی دفعہ بڑا فیسنیٹ ہوتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اتنے سولر سسٹم، اتنی گیلیکسیز پہلے اس کے اندر، ہر گیلیکسی میں اربوں سولر سسٹم، اربوں سولر سسٹم میں کھربوں سیارے، ان تمام گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی کے ایک سولر سسٹم کا ایک سیارہ زمین، جس کا ایک ملک پاکستان ہے، اس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ اس زمین کو دیکھ لیں تو اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اتارا اس کو اشرف المخلوقات کہہ دیا، تو انسان کی ویلیو تو بہت ہے، اہمیت تو بہت ہے قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات بنائی ہیں لیکن اس کو کہہ دیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، تو یہ حضرت انسان کی شان میں قصیدہ وہ پڑھ رہے تھے۔ تو اب انسان جب اشرف المخلوقات ہے، اور وہ سوکریٹیز نے بھی کہا تھا I think therefore I am، یعنی کہ مجھے اپنے وجود کا احساس ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ میں سوچتا ہوں، میرا دماغ کام کرتا ہے، اور جب یہ کام کرتا ہے تو انسان سوال اٹھاتا ہے، سوال پوچھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے سوال پوچھتا ہے انسان۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں، چلو عام لوگ اس عقل و دانش کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں، یا اس نہج کو نہیں پہنچے ہیں، یا اس عہدے پر نہیں، منصب پر نہیں فائز ہیں عقل و دانش کی، لیکن کامن سینس تو ہے پاکستانیوں کی۔ یہ 22 کروڑ عوام جو ہیں، کچھ تو ان کا دماغ ہے نا، کامن سینس کام کرتی ہے۔ اب ان حالات میں، جن حالات میں آپ کے ملک میں اس حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے 15,000 ارب روپے کے قرضے چڑھا دیے ہیں، مزید آپ کی انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ 38% پہ ہے، آپ کی گروتھ ریٹ ورچولی 0% پہ ہے، آپ کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ نہیں کر رہا، آپ کا پیٹرول کئی گنا مہنگا ہو گیا، بجلی کئی گنا مہنگی ہو گئی، گیس کئی گنا مہنگی ہو گئی، آپ کا آٹا، گھی، دال، چینی، چاول غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا، آپ کی سبزی، پھل غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا، آپ کا گوشت مرغی کا یا بکرے کا غریب آدمی کے لیے ایک لگژری بن گیا۔
آپ کا انصاف ناپید ہے، آپ کے ججز آپ دیدہ ہو رہے ہیں. آپ کے ہسپتالوں کی حالت ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ فیصل آباد کے ایک ہسپتال میں ایک ہی نام کی 2 عورتیں گئی ہیں، دونوں کے آپریشن ہونے تھے، ایک کا پتے کا، دوسری کا ٹانگ کا. جس کی ٹانگ کا ہونا تھا اس کا پتے کا کر دیا، اور جس کا پتے کا ہونا تھا اس کی ٹانگ کا آپریشن کا. یہ تو حالات ہیں اس ملک میں. کس ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ تو یہ ان حالات میں اب یہ وہ باتیں ابھی اب سارا جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں، عدم استحکام کی صورتحال کو ایک طرف رکھ دیں، جو انسیکیورٹی ہے، خوف ہے معاشی اعتبار سے، دیگر اعتبار سے، اس کو ایک طرف رکھ دیں. اب اس ساری صورتحال میں مجھے تو کوئی یہ سمجھا دے کہ جہانگیر ترین صاحب ہیں یا علیم خان صاحب ہیں ود دس ٹیم، علی زیدی، عمران اسماعیل، عامر کیانی، فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان، فردوس، مراد، محمود مولوی، کیا راکٹ سائنس ہے، کیا گدڑ سنگھی ہے جس سے پاکستان کے مسائل کا حل کریں گے؟ مجھے کیسے نکالیں گے اس میں سے، ان پرابلمس، اس ملک کو کیسے نکالیں گے؟ کیا مجھے کوئی آرگیومنٹ تو دینا، کنونس تو کریں. کس دلیل کے تحت آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان، اور ان میں سے تو کئی لوگ کئی جماعتوں میں رہ چکے ہیں پہلے، اور جو کئی جماعتوں میں نہیں رہ چکے، صرف پاکستان تحریک انصاف میں رہ چکے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ سے بات کر چکا ہوں، اور ان کی پرفارمنس پی ٹی آئی کے دور میں آپ کے سامنے ہے. تو یہ جماعت جو بنی ہے، یہ جماعت کوئی پاکستان کو، میرے خیال میں یہ میری رائے ہے، پاکستان کو اس بحران سے باہر نکالنے کے لیے نہیں بنی ہے. یہ پاکستان یا پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے نہیں بنی ہے. یہ ٹپیکل جو پاور سٹرگل ہے پاکستان میں، جو کہ 75 سال سے ہے، اور اس پاور سٹرگل کی وجہ سے پاکستان کے یہ حالات ہیں جو کہ ہیں، اور جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے اصل ایشوز نظر انداز ہو جاتے ہیں. کس کو پرواہ ہوتی ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، انصاف یہاں پہ پاکستان کے عوام کو میسر ہے؟ نہیں. کس کو پرواہ ہے کہ آئین میں اگر لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ بچہ جس کی عمر 16 سال یا 16 سال سے کم ہے اس کو مفت معیاری تعلیم میسر کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے؟ کس کو پرواہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو لائف، اور رائٹ ٹو لائف مینس رائٹ ٹو اے ڈیسنٹ لائف اسٹائل، ناٹ جسٹ رائٹ ٹو بایولوجیکل ایگزسٹنس، جیسے ایک جانور زندہ رہتا ہے اور سانس لیتا ہے. کس کو پرواہ ہے؟ مجھے بتائیں. تو ان حالات میں جب یہ چیزیں ہیں تو مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کو اب استحکام پاکستان پارٹی کے نام پہ ساروں کو اکٹھا اگر آپ کر بھی لیں گے تو what difference are they going to make؟ یہ گھوڑے وہی گھوڑے ہیں جو پرانے گھوڑے ہیں، اور جو کئی دفعہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں، اور ان گھوڑوں پر دوبارہ اگر ہم بیٹ کریں گے اور ان کو ریس میں دوڑائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ نتیجہ کچھ اور نکلے گا؟ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ doing the same thing again and again and expecting a different result is stupidity. تو یہ جو ہم تجربہ گاہ پاکستان کو بنا کر کرتے ہیں، اور ہر تھوڑے عرصے بعد ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس ایکسپیریمنٹ میں وہی نتیجہ نکلتا ہے، اسے ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ یہ نتیجہ ڈیفرنٹ نہیں نکلے گا. اگر وہی تجربہ کریں گے نتیجہ بھی وہی نکلے گا. تو یہ چیز جو ہے. اچھا، دوسری طرف میں آپ سے عرض کروں کہ جو پی ڈی ایم ہے نا جی، پیپلز پارٹی، اور پی ایم ایل این، ان میں بھی اب مسئلے. آج ایک الیکشن ہوا ہے باغ میں، آزاد کشمیر میں، وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو انتخاب ہوتے ہیں بعد میں دوبارہ ایک سیٹ پہ ہوا ہے. اس ایک انتخاب میں آج دونوں آمنے سامنے ہو گئے، پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ پیپلز پارٹی نے دوبارہ ٹھپے لگائے ہیں، جعلی ووٹ ڈالے. یہ مسلم لیگ نون نے الزام لگا دیا پیپلز پارٹی پہ. تو ابھی ایک الیکشن ضمنی ہوا ہے، اور ایک الیکشن پہ دونوں میں آپس میں یہ ہو گیا، ادھر سے ادھر ان کے رہنما بول رہے ہیں، ادھر سے ان کے رہنما بول رہے ہیں. جب یہ الیکشنز پہ بات جانی ہے تو پھر آپ دیکھیں دوبارہ یہ معاملات کس طرح مزید کھل کے سامنے آئیں گے. اور دوسری طرف اگر یہ جو کنگز پارٹی جس کو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کا کیونکہ عطا تاڑر نے کہا الحاق ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو بھائی عطا تاڑر اور اس کی حکومت اور یہ موجودہ وزیر اعظم صاحب ہمارے شہباز صاحب، یہ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اگر انہی کو جوائن ان لوگوں نے کر لینا ہے تو فرق کیا پڑے گا؟ یہ میرا سوال ہے. تو اس سوال کا جواب میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. بہت شکریہ ابھی لوگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.